خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی بابرکت نام میں کراچی پاکستان سے فیصل احمد کا سلام۔ میرے عزیزو، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے مقدس مرکز کی انجیل کے مطابق جو کہا، جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرو۔ آج ہم اس پر غور کریں گے، آخر اس جواب کے بعد فقیہ اور فریسی کیوں حیران ہو گئے۔ اس جواب کے بعد حوالے میں ایک بید چھپا ہوا ہے، آج ہم اس کو جانیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کی مقدس انجیل مطابق مقدس مرکز اس کا 12 باب اس کی 13 آیت سے 17 آیت تک۔ جزیے کے بارے سوال۔ پھر انہوں نے بعض فریسیوں اور ہیرودیوں کو اس کے پاس بھیجا تاکہ باتوں میں اس کو پھنسائیں، اور انہوں نے آ کر اس سے کہا، اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ تو کسی آدمی کا طرفدار نہیں بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے۔ بس کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں، ہم دیں یا نہ دیں؟ اس نے ان کی ریاکاری معلوم کر کے ان سے کہا، تم مجھے کیوں آزماتے ہو؟ میرے پاس 1 دینار لاؤ کہ میں دیکھوں۔ وہ لے آئے۔ اس نے ان سے کہا، یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ انہوں نے ان سے کہا، کیسر کا۔ یسوع نے ان سے کہا، جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ وہ اس پر بڑا تعجب کرنے لگے۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور سمجھنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی رہنماؤں نے، جو کچھ فریسی اور ہیرودی تھے، خداوند یسوع مسیح کو پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہی واقعہ جو ہے مقدس لوکا کے مطابق لکھی گئی انجیل میں بھی درج ہے، اور وہاں پر مقدس لوکا جو ہے انہی کو جاسوس کہہ کر بلاتا ہے۔ یسوع کو کیسر کے خلاف کچھ کہتا ہوا پائیں، جو کہ رومی حکمران تھا، تاکہ اس کو حکم کے یعنی کہ کیسر کے خلاف جو ہے سازش میں پھنسانے کی کوشش میں کریں۔ جو رومی گورنر کا پیلتوس پلاطس تھا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسر کون ہے۔ میرے عزیزو، کیسر کا مطلب ہے حکمران، اور سارے جو ہے کیسر جو ہے روم کے دور کے اندر جو سارے حکمران ہوتے تھے ان سب کو کیسر بلاتے تھے۔ جیسے آج کل کے موجودہ دور کے اندر پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، یعنی وزیر اعظم یا صدر ہوتا ہے، جو ملک کے اوپر اختیار حکمرانی کرتا ہے، اسی طرح یہ ٹائٹل ہے وزیر اعظم یا صدر۔ اسی طرح اس دور کے اندر جو رومی حکمران ہوتا تھا اس کو کیسر بلاتے تھے۔ کیسر کوئی ایک شخص کا نام نہیں، یہ ایک ٹائٹل ہے، یہ اس حکمران کا ٹائٹل کہلاتا تھا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں فریسی اور ہیرودی جو تھے یسوع کی خوشامد کر کے اس سے پوچھنے لگے کہ کیسر کو جزیہ دینا روا ہے کہ نہیں، اور بڑے لاجیکل طریقے سے خداوند یسوع مسیح کو پھنسانے کی کوشش میں تھے، کیونکہ اگر خداوند یسوع مسیح جواب دیتا کہ روا نہیں ہے تو پھر وہ اسے رومی حکومت کی قانون شکنی کرنے میں گورنر کے سامنے الزام ٹھہراتے۔
تاہم اگر یسوع یہ کہتا کہ کیسر کو جزیہ دینا روا ہے تو پھر عام یہودی اس سے ناراض ہو کر اس کے خلاف ہو جاتے، یعنی خدا یسوع اس کے خلاف ہو جاتے۔ تو دونوں جوابوں میں جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو پھنسانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ میرے عزیزو عام یہودی لوگوں کی ناراضگی کا سبب یہ تھا کہ وہ رومیوں سے نفرت کرتے تھے، اور خاص کر رومی حکومت کو جزیہ ادا کرنے سے سخت نفرت کرتے تھے۔ لہذا یسوع مسیح بھلے کوئی ہی جواب کیوں نہ دیتا، وہ ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ خدا یسوع مسیح نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا، اور جواب کے بعد وہ حیران ہوئے کہ آخر یہ کس طرح کا جواب ہے۔ خدا یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ اس سکے یعنی دینار کو دیکھو، جس پر کیسر کی تصویر، اور اس کا کامل جواب یہ تھا کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرو۔ آخر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے وہ سکہ لیا یعنی دینار لیا، اس کو دکھایا لوگوں کو کہ اس پر کس کی شبیہ بنی ہوئی ہے، کس کی صورت بنی ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اچھا ہے کہ لوگ ٹیکس ادا کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہودی اپنی آزادی کھو چکے تھے اس وقت، اور کیسر نے انہیں دیگر کئی سہولیات دے رکھی تھی، مثال کے طور پر سڑکیں، تحفظ، ان کی صحت کے لیے کچھ ایسے اقدامات کیے ہوئے تھے، اور یہودیوں کو ان فوائد کے لیے ادا کرنا ہوتا تھا ٹیکس۔ خدا اور حکومت کی طرف سے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے آخر وہ سکہ لیا کیوں، اور اس کو دکھانے کا کیا مقصد ہے۔ خدا یسوع مسیح کے زمانے میں کسی چیز پر اگر کسی شخص کی مہر ہوتی یا صورت بنی ہوتی، یا جس شخص کی یہ چیز ہوتی اس کا اس پر نقش ہوتا، تو وہ اسی شخص کی ہوتی۔ رومی سکے پر کیسر کا نقش ہوتا تھا، یعنی کیسر کی صورت ہوتی تھی، جس سبب سے یہ کیسر کا ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے کیسر کو ادا کرنا ہوتا تھا۔ اسی طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان خدا کی مہر، یعنی انسان خدا کی صورت پر بنایا گیا ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں پیدائش پہلا باب اور اس کی 27 آیت کے اندر، تو یہ واضح بات سامنے آ جاتی ہے کہ ہم کس کی صورت اور شبیہ پر بنے۔ لہذا انسان خدا کا ہے، ہمارے جزیے کا تعلق تو کیسر سے ہے، مگر ہم خدا کے ہیں، اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو خدا کو دینا چاہیے اور جزیے کو کیسر کو دینا چاہیے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں، آمین۔